کسان بوٹ اصل میں ہے کیا؟ اپنی آواز سے اپنا سوال ریکارڈ کرا دے، جو جواب اس کو فراہم کرے وہ ٹیکسٹ کی فارم میں بھی، آواز کی صورت میں بھی جواب واپس آ جائے۔ کس کس طرح کی معلومات ہے وہ فراہم کر سکتا؟ بیج کی تیاری، زمین کی تیاری، کاشت کا طریقہ، یاپاشی، کیڑوں کا حملہ، جڑی بوٹیوں کا حملہ، ان کا انسداد، کٹائی کے بعد اس کی دیکھ بھال، موسم کا حال، کسان کارڈ کے متعلق بھی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ میں زراعت کے شعبے میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم، ایک اور ایگریکاسٹ میں خوش آمدید، اور آج کی ایگریکاسٹ بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کسان بوٹ پہ۔ کسان بوٹ جو کہ 18 دسمبر کو کانکیو ایگری نے کسانوں کے عالمی دن پر لانچ کیا، اور اس کی آپ نے بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی۔ پر آج ہم نے کہا کہ بہت سے آپ لوگ کے سوال تھے کہ یہ کیا ہے، کس طرح سے کام کرتا ہے، استعمال اس کو کیسے کریں اور اسے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی سب ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک مہمان کو دعوت دی ہے، اور ان کا ٹیکنالوجی سے تقریباً 20 سے 25 سال کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت، اور اس کے علاوہ آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تقریباً 10 سال سے وہ خاص طور پہ اے آئی پہ کام کر رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ کانکیو ایگری کے ساتھ چیف انالیٹکس آفیسر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مرتضیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آئی نو آپ کی کافی مصروف روٹین ہوتی ہے، اور ان ساری چیزوں کے بیچ میں سے ٹائم نکالنا اور آ کے بات کرنا، تو بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو ایگریکاسٹ میں آ کے؟ تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں آؤں اور میں یہ شیئر کر سکوں کہ ہم لوگوں نے جو کسان بوٹ بنایا ہے اس کا مقصد کیا تھا، اس کے اندر ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم آگے مزید بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر اور کیا پاسبلٹی۔ بالکل، بہت بڑا قدم ہے ایک پاکستان کی ایک لوکل کمپنی کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہی بنی وہ کمپنی، پاکستان میں اس کے آپریشنز ہیں، اور اتنی بڑی اچیومنٹ کہ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے وہ آئی۔ تو ضرور اس بارے میں ہم آگے چل کے ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہمارے عام جو کسان ہے، جو آڈینس ہے، اگر آپ ان کو بتانا چاہیں گے کسان بوٹ اصل میں ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، کیا آپ نے کون سے مسئلے دیکھے، کون سے چیلنجز تھے مارکیٹ میں آپ نے دیکھے، جس کی بیسس پہ یہ ڈیسیجن لیا کہ ہمیں ایک ایسا بوٹ، کسان بوٹ بنانا چاہیے؟ رائٹ، سو اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ کسان جب بھی کوئی ان کو مشکل درپیش آتی ہے تو ان کو اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کانکیو ایگری نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے کسانوں کو کہ وہ فون کال کے ذریعے اپنے سوالات ایگری ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں ایگری ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ ان کے سوالات کے جواب ان کو اسی وقت فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مسئلہ جو ہم لوگوں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ یہ ایگری ایکسپرٹ 24 گھنٹے موجود نہیں ہو سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو ایک تو یہ ایشو تھا کہ اگر وہ سوال کسی کو کسی ایسے وقت پوچھنا ہے جس کو ایگری ایکسپرٹ موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا تھا کہ اگر زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں کال کر رہے ہیں تو انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک خاص تعداد ہوتی ہے ایگری ایکسپرٹس کی جو اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ تیسری چیز کے علاوہ یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ محسوس کیا جب ہم نے جو سوالات آ رہے تھے اس کا انالیسس کیا، تو تجزیہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں بہت سے سوالات ایسے تھے جن کے جوابات ہم ایگری ایکسپرٹ کی مدد کے بغیر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، سو یہ 3 میجر ریزنز سے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ایک دوسرا ذریعہ بنا سکیں جس کے ذریعے کسان اپنے سوالات پوچھ سکیں، اور ایک اگر ایسا سسٹم موجود ہو جو ان کے سوالات کے جواب ان کو آسانی سے مہیا کر سکے، تو وہ کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اگر میں مزید 1-2 اور چیزیں مینشن کروں تو وہ یہ تھیں کہ کسان جب سوال پوچھتا ہے تو اس کے سوال پوچھنے کے 2 طریقے ہمیں ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سوال اپنی آواز سے ریکارڈ کروا دے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آج کل واٹس ایپ ہے یا اور اس طرح کے اپلیکیشنز ہیں تو اس کے اندر وہ اپنا سوال ٹیکسٹ کی فارم میں ٹائپ کرے۔ سو ہم نے یہ محسوس کیا کہ زیادہ آسانی اس صورت میں ہوگی کہ وہ اگر اپنی آواز سے اپنا سوال ریکارڈ کرا دے
اور وہ سسٹم جو بھی ہم بنائیں بیک اینڈ کے اوپر یا جو چل رہا ہو وہ اس سوال کو سمجھے, اس کا جواب ڈھونڈے, اور ایک جو جواب اس کو فراہم کرے وہ دونوں صورتوں میں فراہم کرے, اس کو ٹیکسٹ کی فارم میں بھی دے دے اور اس کو آواز کی صورت میں بھی جواب واپس آ جائے. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس سوال کا جو جواب ہوگا وہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ان کو آواز نہیں آ رہی تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں, اور اگر ان کے پاس کسی بھی قسم کی دشواری ہوتی ہے ان کو وہ پڑھنے میں تو وہ اس کو آواز کی صورت میں سن کے سمجھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک عام کسان اگر سمجھنا چاہے کہ کسان بوٹ کیا ہے تو ذرا تھوڑا سا آپ مخصوص کر کے اگر بتا دیں کہ جو آڈینس ہماری سن رہی ہے کہ کسان بوٹ ہے کیا اصل میں. اگر میں اس کو اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ عام طور پہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں, جب بھی آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے آپ کسی سے وہ سوال پوچھتے ہیں اور اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. عام طور پہ جس طرح اسٹوڈنٹ یا استاد اور شاگرد کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں شاگرد سوال پوچھتا ہے اور استاد کے پاس کیونکہ وہ نالج ہوتا ہے وہ اس کے پاس, تو وہ بیسکلی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے سوال کا جواب اس کو فراہم کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے کافی دفعہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے جس میں کسان کیونکہ ان کو ویسے تو بہت اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن تب بھی ان کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے یا وہ بالکل 100% ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ان کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس صورت میں وہ اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور جو کسان بوٹ ہوگا وہ اس سوال کا جو جواب ہوگا وہ ان کو فراہم کر دے گا. کسان بوٹ کو اگر میں ایک مثال لے لوں تو مثال کے طور پہ ایک فارمر ہے اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو گندم کس وقت اس کی بوائی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت سیزن کا آخر آ رہا ہو اور اس کو یہ چیز شورٹی نہ ہو کہ وہ اس وقت اس کو کر سکتا ہے کہ نہیں, تو وہ کسان بورڈ سے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی گندم کی بوائی کا کیا وقت ہے. اچھا, کسان بورڈ کے اندر کچھ خصوصیات یہ بھی موجود ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے علاقے کے لحاظ سے جواب بھی فراہم کر سکتا ہے. اچھا, تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کے علاقے میں وقت گزر چکا ہے تو کسان بورڈ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں اس وقت گندم کاشت کرنے کا وقت موجود ہے یا وہ گزر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید کسان بورڈ کس کس طرح کی معلومات ہے وہ فراہم کر سکتا ہے, ہم اس سے کیا کیا باتیں پوچھ سکتے ہیں, اور اس کا جو جتنا بھی ڈیٹا اس کی طرف سے آتا ہے وہ کتنا مستند ہے؟ کسان بورڈ کو ہم نے کیونکہ ابھی اس کا آپ سمجھ لیں آغاز ہی ہے, تو ہم نے شروع جو کیا ہم نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ جو اہم فصلیں ہیں ہمارے ملک کے لیے ہم ان سے آغاز کرتے ہیں. ہم نے اس کے لیے 6 فصلوں کا انتخاب کیا. اس کے اندر گندم, کپاس, گنا, مکئی, چاول اور آلو شامل ہیں. سو کسان بورڈ ان 6 فصلوں کے بارے میں آپ کو جواب فراہم کر سکتا ہے. دوسری جو اس کے اندر چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جو ڈیٹا لینا تھا وہ ہم نے کہا کہ وہ مستند ذرائع سے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ کی جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کی ویب سائٹس ہیں ہم وہاں پہ گئے اور ان کے جو پروڈکشن پلانز یا پیداواری منصوبے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے جو تمام انفارمیشن ہے یا جو اس کے متعلق معلومات ہیں وہ وہاں سے لیں اور اس کو اپنے سسٹم کے اندر شامل کیا تاکہ جب ہم جواب دیں تو وہ جواب مستند ذرائع سے آیا ہو اور اس میں کسی قسم کی ہمارے طرف سے کوتاہی کا جو ہے عنصر وہ شامل نہ ہو اس میں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا کہ 6 فصلیں ہیں جن کی جو معلومات ہے وہ اس میں موجود ہیں, تو ان 6 فصلوں کے بارے میں وہ کس کس چیز کے حوالے سے معلومات فراہم کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں بہت سے زیادہ آپ کہنے اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں بوائی کا ایک ہوتا ہے مرحلہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ پانی لگانے کا ہوتا ہے, کھادوں کا ہوتا ہے, بیج کا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ کٹائی کے حوالے سے بھی بہت سے مراحل ہوتے ہیں. ایک فصل کو اگانے سے اس کو اینڈ میں اس کو کٹائی تک بہت سے مراحل ہوتے ہیں. تو ان 6 فصلوں کے حوالے سے وہ کس کس مرحلے پہ انفارمیشن دے سکتا ہے؟ اب میں کیونکہ ایگریکلچر کا یا زراعت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں معذرت کروں گا اگر میں جواب دیتے ہوئے کچھ غلط چیز کہہ جاؤں, لیکن جو کسان بورڈ ہے وہ تقریباً تمام مراحل کو کور کرتا ہے. اس میں اگر میں آغاز کروں تو بیج کی تیاری, زمین کی تیاری, اس کی کاشت کا طریقہ, پانی لگانے کے اوقات یعنی آپاشی, اس کے علاوہ اس میں اگر کسی قسم کے کیڑوں کا حملہ ہو جائے, جڑی بوٹیوں کا حملہ ہو جائے, ان کا انسداد, ان کو پہچاننے کا طریقہ. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو کٹائی کے بعد اس کی دیکھ بھال, اگر آپ نے اس کو کہیں پہ ذخیرہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ. اگر ہم
ویسے دیکھیں تو تقریباً تمام مراحل جو ایک فصل کی زندگی کی بوائی سے لے کے کٹائی تک ہوتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں جن کے یہ جوابات دے سکتا ہے. اس میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ زہر آپ کو کون سا استعمال کرنا چاہیے, کب استعمال کرنا چاہیے, کتنی مقدار میں کرنا چاہیے, کھاد اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو کتنی کرنی چاہیے اور کون سی کرنی چاہیے. تو یہ تمام معلومات اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ مطلب آپ کی مثال کے طور پہ میں اگر ہوں لاہور کے آس پاس کے کسی علاقے میں, مثال کے طور پہ میں گجراوالا میں میری زمین ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے جس کی چکوال میں زمین ہے. تو اب ہر زمین کا آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں, ہر علاقے کی زرخیزی میں بھی فرق ہوتا ہے, آب و ہوا میں بھی فرق ہوتا ہے. وہاں پہ پھر کیسے اس کے سوال مطلب کس طرح سے وہ جواب دے گا؟ ابھی جو سسٹم موجود ہے اس کے اندر آپ زمین کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں, کمزور, درمیانی اور طاقتور زمین. اچھا, اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی زمین کمزور ہے, درمیانی یا طاقتور ہے, تو آپ اپنا سوال اس لحاظ سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ اس لحاظ سے آپ کو جواب دے گا. اچھا. لیکن وہ ابھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ گجرانوالے میں زمین اگر آپ کی موجود ہے تو کس طریقے. ظاہر سی بات ہے, وہ جب تک سوائل ٹیسٹ اس کا زمین کا تجزیہ نہیں ہوگا تب تک تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. البتہ جو سسٹم ہے وہ آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہے کہ اگر آپ گجرانوالہ میں ایک فصل لگا رہے ہیں اور آپ صوبائی پنجاب میں جا کے مثال کے طور پہ ملتان میں ایک فصل لگا رہے ہیں, تو آپ کو بیج کون سا استعمال کرنا چاہیے یا کون سا بیج آپ کی اس فصل کے لیے بہتر ہوگا, تو وہ بوٹ کی کیپیبلٹی رکھتا ہے یا صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس کا جواب آپ کو دے. اچھا, ایک سوال اور تھا اس میں. اب آپ نے بتایا کہ بیماریوں اور کیڑوں کے حوالے سے بھی آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ فارمر اکثر ہوتے ہیں, نہیں ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی, وہ اتنے مشکل بیماریوں کے نام ہوتے ہیں وہ نہیں یاد رہ پاتے. تو اگر ان کو مثال کے طور پہ کسی کو صرف اس کی نشانی کے بارے میں پتہ ہے, جس کو کہتے ہیں سمٹمز کے بارے میں پتہ ہے, تو کیا اس کو پوچھ کے وہ اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہے؟ ہم نے ابھی تک بہت زیادہ اس طریقے سے باٹ کو ٹیسٹ نہیں کیا ہوا. البتہ ہم نے 2 یا 3 دفعہ جب اس کو ٹیسٹ کیا تھا رسٹ کی بیماری پہ, گلابی سنڈی کے اوپر, تو اس قسم کی بیماریوں پہ اس نے پہچان لیا تھا کہ آپ کس بیماری کی بات کر رہے ہیں. اچھا. لیکن یہ کہ آپ نے بہت اچھی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ کیونکہ کسان بہت زیادہ دفعہ صرف علامات بتا سکتے ہیں, تو ہم اس کو اس طریقے سے بھی ٹیسٹ کر کے اس کو آگے بہتر بنا سکتے ہیں کہ وہ ان کے سوالات کو جواب دے سکے اور بتا سکے کہ کون سی بیماری. بالکل ایسا ہی ہے, ٹیکنالوجی ہمیشہ جو ہے وہ آپ جسے کہتے ہیں کہ اس میں ریولیوشن آتی رہتی ہے, اس میں چینجز آتی رہتی ہیں, چیزیں ایڈ بھی ہوتی ہیں, اور اتنا ماشاءاللہ سے اچھا انیشیٹو ہے یہ. میں نے مطلب اس طرح سے اپنے آس پاس میں کبھی سنا نہیں ہے کہ جس سے آپ اس طرح سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے وہ کسٹم جواب بھی دے سکتے ہیں, آپ کے علاقے کے حساب سے, پھر آپ کے موسم کے حوالے سے بتا دے. اچھا, اس سب سے ہٹ کے ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں تو یہ کسان بوٹ کو بنانے میں کتنا لگ بھگ عرصہ لگا ہوگا آپ کو؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو کسان بوٹ کا یہ دوسرا ورژن ہے, یہ پہلا کسان بوٹ نہیں ہے جو ہم نے بنایا تھا. ہم اس سے پہلے کسان بوٹ کا ایک ورژن بنا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ذرا تھوڑا سا مختلف طریقے سے کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ جس طرح آپ نے کہا کہ کیونکہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو 1 سال کے عرصے کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس کا ایک بہت ہی بہتر ورژن بنا کے فارمرز تک یا ہمارے کسان بھائیوں تک جو ہے ان کو مہیا کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل سائٹ پہ لے جاؤں اس کے اندر, تو اس کے اندر 3 مین چیزیں ہیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں. اچھا. سب سے پہلے جو آپ کی آواز ہے اس کو ٹیکسٹ میں یعنی کہ الفاظ میں کنورٹ کرنا. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ. اچھا. اور اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ ایک سسٹم خود سے ٹرین کیا ہے جو کہ اردو کے ان الفاظ کو سمجھ سکتا ہے جو زراعت کے منسلک ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ایسے الفاظ جو کہ زراعت سے منسلک ہوتے ہیں وہ سسٹم ویسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. دوسری چیز اس کے اندر اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کل چیٹ جی پی ٹی اور ان طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں تو وہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں تو آپ کو جواب دے دے گا, لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ملک سے ریلیٹڈ یا آپ کے علاقے کے متعلق ہی آپ کو جواب دے رہا ہو, کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جو کہ اس نے یاد کر لی ہوئی ہے یا اس کے اندر پہلے سے محفوظ ہے, وہ اس میں سے جواب ڈھونڈ کے لا رہا ہے. اگر آپ کو ایسی انفارمیشن چاہیے جو اس کے اندر موجود نہیں, تو اس کے لیے ایک ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن. ریٹریول کا مطلب یہ ہے کہ میں کہیں اور سے چیز لے کے آ رہا ہوں, اور جنریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں وہ چیز
بنا رہا ہوں یا ایجاد کر رہا ہوں یا بنا رہا ہوں. سو ہم لوگوں نے جو ایگریکلچر یا زراعت کی ویب سائٹ سے ڈیٹا لیا ہوا ہے وہاں سے ہم وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کیا انفارمیشن ہے اور اس کے لحاظ سے پھر ہم اس وقت وہ جواب بناتے ہیں. تو یہ جواب پہلے سے بنے بنائے نہیں ہیں. اچھا. سو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی سوال پوچھیں اور جب وہ اگلی دفعہ آپ کو جواب دے تو انفارمیشن اس میں وہی موجود ہو, بٹ جس طریقے سے وہ جواب دے رہا ہو وہ تھوڑا سا مختلف طریقے سے. پھر تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ اس جو بھی ٹیکسٹ ہے اس کو اس نے آواز میں کنورٹ کرنا ہے واپس, تاکہ وہ دونوں فارم میں آپ کو آنسر دے سکے. تو اس کے لیے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کی ٹیکنالوجی ہم نے وہ یوز کی ہوئی ہے. اس کے اندر ابھی بہت زیادہ مارجن ہے کیونکہ اردو کے اندر یہ بھی بہت زیادہ اس کے اندر ریسرچ تحقیق نہیں ہوئی ہوئی. تو یہ وہ ایک علاقہ ہے جس کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اور ابھی جو کسان باٹ ہے وہ صرف اردو زبان کے اندر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اگر انگریزی کے کچھ الفاظ آپ استعمال کریں گے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو وہ اردو کی طرح ہی سمجھتا ہے. لیکن جو ہماری صوبائی زبانیں ہیں اس کے پشتو ہو گئی, پنجابی, سندھی, بلوچی, کسان باٹ ابھی ان کے اوپر وہ کام نہیں کر سکتا اور ان کو نہیں سمجھتا. تو ہمارے جو اگلے کام ہیں اس کے اندر ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم ان کو صوبائی زبانوں کے اوپر بھی اس کو ٹرین کر سکیں تاکہ کسان جس زبان میں زیادہ آسانی محسوس کرے وہ اس میں اپنا سوال پوچھے. یہ تو بہت زبردست چیز ہو جائے گی. بلکہ سب سے بڑا مسئلہ جو کسانوں کو درپیش ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو معلومات ہیں یا تو وہ انگریزی میں دستیاب ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ یا پھر اردو میں ہوتی ہیں. اب جس کو اردو اس طرح سے بولنے میں ظاہر سی بات ہے کچھ جو اگر پختون بھائی ہیں ہمارے یا ہمارے سندھی بھائی ہیں یا بلوچی بھائی ہیں تو مخصوص علاقوں کی مخصوص زبانیں ہوتی ہیں. دیکھیں لازمی نہیں ہے ہر کسی کا اردو میں اتنا اچھا ہاتھ ہو یا اچھا بول سکے اس میں یا سمجھ سکے اس میں. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت بڑی بات ہوگی اور یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ تحفہ ہوگا. اسی کے ساتھ اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے کسان باٹ کے حوالے سے بتایا, اس کی خصوصیات کے بارے میں بتایا, یہ کر سکتا ہے, سب کچھ ہے. مارکیٹ میں پاکستان میں کیا اور بھی اس طرح کے باٹس موجود ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں اور کسان باٹ میں کیا فرق ہے؟ میں جو جواب ابھی آپ کو دوں گا, اب کیونکہ میں نے جس سے بتایا کہ آج کل چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, سو جو ہمیں آخری ہمارے پاس معلومات موجود ہیں, کنورسیشنل باٹ یعنی جس سے آپ بات چیت کر کے اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں, وہ پاکستانی مارکیٹ میں زراعت کے شعبے میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے. اچھا. کچھ لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں اس طرح کے باٹ بنانے کی, بٹ زراعت کے جو شعبہ ہے اس کے اندر ہمیں ابھی تک ایسا کوئی بھی باٹ نہیں ملا جس کے ساتھ آپ اپنے سوالات آواز کے ساتھ پوچھ سکیں. ایک دو باٹ ایسے موجود ہیں جو کہ آپ اگر ٹیکسٹ میں ٹائپ کریں تو وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی جو انفارمیشن موجود ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے مستند جو انفارمیشن ہے وہ ضروری نہیں کہ ان میں موجود ہو. اچھا. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو انٹرنیٹ پہ انفارمیشن موجود ہے وہ وہاں سے لے کے ہیں. کسان باٹ کے اندر ہم نے ویسے یہ چیز بھی ایڈ کی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس وقت اس سے مرچ کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم نے مستند ڈیٹا مرچ کا نہیں ڈالا ہوا. سو کسان باٹ آپ کو مرچ کے بارے میں انٹرنیٹ سے جواب ڈھونڈ کے دے دیتا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ وہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ جواب جو ہے یہ ہمارے مستند ذرائع سے نہیں آیا ہوا. اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ کال کر کے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. مرچ میں ایفلاٹاکسن کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مندرجہ بالا جواب غیر سرکاری ادارے سے موصول ہوا ہے. آپ اس کی تصدیق کے لیے کسان مددگار ہیلپ لائن 051111547726 پر کال کر سکتے ہیں. کسان باٹ میں اس کے علاوہ دو اور چیزیں بھی ہیں. کسان باٹ آپ کو آپ کے علاقے کا موسم کا حال بھی بتا سکتا ہے. سو اگر آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ میرے علاقے کا موسم کیا ہوگا تو وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کا جو علاقہ ہے اس میں اگلے 5 دن موسم جو ہے وہ کس قسم کا رہے گا, کیا وہ زراعت کے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا جو آبپاشی ہے اس کو بھی آپ پلان کر سکتے ہیں پہلے سے کہ کس دن آپ نے آبپاشی کرنی ہے, اور ساتھ کھاد واد لگانی ہوتی ہے. بالکل. آپ اپنے تمام جو بھی آپ نے کام کرنے اگلے 4 یا 5 دن میں تو آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری چیز جو کسان باٹ کے اندر ہم نے اور بھی ڈالی کیونکہ ہمیں اس کے بہت زیادہ پنجاب سے سوالات بہت زیادہ آتے تھے, وہ تھی کسان کارڈ کے بارے میں معلومات. آپ چاہیں تو آپ کسان باٹ سے
کسان کارڈ کے متعلق بھی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان میں یہ اپنے طرز کا ایک منفرد ایک سسٹم ہے اور جو کوئی بھی اور نہیں کر رہا, تو ایک بہت بڑی آپ کے لیے بھی ایک اچیومنٹ ہے اور کانکیو ایگری کے لیے بھی اچیومنٹ ہے, اور بہت اچھا لگا آپ سے آج گفتگو کر کے. اینڈ میں آپ تھوڑا سا اگر ہمارے کسان بھائیوں کو بتا دیں کہ اس کو استعمال کرنے کہاں سے استعمال کر سکتے ہیں, اس کو کہاں کہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں, اور اس کو اچھے طریقے سے کس طرح سے یہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. کسان بوٹ کو استعمال کرنے کے اس وقت 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کانکیو ایگری کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس کا لنک ہم اس ویڈیو میں شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا. جب آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو وہاں پہ اپنا سوال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جب آپ اپنا سوال ریکارڈ کرا لیں گے تو اس کا جواب آپ کو وہیں پہ اسی وقت مل جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسان مددگار کی جو موبائل اپلیکیشن ہے آپ اس کو اپنے پاس انسٹال کر لیں. یہ اینڈرائڈ فونز کے اوپر اویلیبل ہے, اور اس کے اندر کسان بورڈ موجود ہے. آپ اس سے جتنے سوال چاہیں آپ اس سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں, وہ وہیں پہ آپ کو جواب بھی مہیا کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو کوئی اور آپ کا سوال ہے کسان بورڈ کے حوالے سے؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک جتنے بھی سوال تھے وہ سب ڈاکٹر صاحب نے ان کے ساروں کے بڑے ہی اچھے طریقے سے اور ایکسپلین کر کے آپ نے سارے اس کے جواب دیے ہیں. تو اگر آپ کا اور بھی مزید کوئی سوال ہے کسان بورڈ کے حوالے سے تو آپ ابھی کامنٹس میں کر سکتے ہیں. ہماری آپ واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہماری ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ضرور ایک دفعہ آپ ٹیسٹ ضرور کریں کسان بورڈ کو. کسان مددگار موبائل اپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کریں آپ, اور اس میں جا کے ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ جائے گا, سب کچھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اب پیچھے ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے آپ نے کہاں پہ یہ کسان بورڈ موجود ہوگا اور کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو ضرور اس کو استعمال کریں. اور اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ یا ویڈیو کے نیچے بھی آپ اپنی رائے ہے وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ضرور اس ویڈیو کو لائک کر لیں, کسان مددگار کو سبسکرائب کر لیں, اور انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.